الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما وبعد۔ ایک مسئلہ جو عموماً لوگوں کے ساتھ بہت پیش آتا ہے اور اس پر بڑے سوال ہوتے ہیں۔ مجھے ریسنٹلی کوئی سوال اس قسم کا آیا تو میں نے سوچا اس پر میں بات کروں کہ جی ہمارے گھر کے آگے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو انڈا پڑا ہوتا ہے یا دال پڑی ہوتی ہے یا پانی پڑا ہوتا ہے، تو جب ہم اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں تو ہمیں یہ مسائل بن جاتے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے اور اس کام کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں جی، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے گھر کو بند کر کے اگر محفوظ ہے، باہر سے اس کا دشمن کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی چیز چلاتا ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز اس پر حملہ کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب یہ بندہ اگر گھر میں محفوظ ہے، اپنے آپ کو اس نے گھر میں بند کر رکھا ہے، تو اس پر کوئی ٹینشن والی بات نہیں، باہر سے کوئی پتھر مارتا رہے۔ لیکن جب یہ بندہ دیکھنے کے لیے باہر جائے گا یا نکلے گا کہ کون مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر پاسبل ہے کہ وہ بندہ اس کو نقصان پہنچا دے۔ اسی اصول کو دیکھتے ہوئے ہم روحانی مسائل کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے گھر کے آگے دال پھینکی ہے، انڈا پھینکا ہے، کچھ بھی عمل کیا ہے، زیادہ تر عموماً کیسز میں یہ ان کو لیے مقصود ہوتا ہے کہ بندہ باہر نکلے اور اس کے اوپر سے گزرے اور اس پر جادو ہو جائے۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کیسز آ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب گھر والا سوچتا ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ کہ میں اس شر سے بچوں کیسے، دوسرے نمبر پہ اگر یہ شر ہے اور اس سے اگر میں بچ نہیں سکتا یا اگر میں اس کے اوپر سے گزر گیا ہوں، اس کا علاج کیسے کروں؟ تیسرے نمبر پہ میں اگر کوئی بندہ یہ عمل بار بار کر رہا ہے، اس کو کیسے روکوں؟ سب سے پہلے تو میرے بھائیوں بہنوں، میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ کو ان مسائل میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے کمزور نہیں بنایا کہ کوئی بھی کچھ بھی کرتا رہے گا اور ہم پریشان ہو جائیں گے اور ہم ایسے ہی اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے کہ جی اب باہر نکلیں گے وہ پانی کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں اس کا حل ہیں، اس کا علاج ہے۔ کیسے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم گھر سے نکلنے لگتے ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب یہ تم پڑھ کے نکلو گے، تم اس شر سے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رہو گے۔ شیطان خود کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ یہ بندہ ہم سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب جب تم یہ دعا پڑھ کے نکلتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطانی اثر عمل جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ 4 لفظوں کی دعا ہے، جب آپ پڑھ کے نکلتے ہو آپ محفوظ رہتے ہو۔ دوسرا سوال ہے جی کہ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم حفاظتی پڑھائی اپنی صبح نماز کے وقت نکلتے ہیں یا نماز پڑھ کے نکلتے ہیں یا کچھ بھی، تو ہم اپنی حفاظتی پڑھائی کریں۔ ہم نے جب اپنی حفاظتی پڑھائی کی ہوگی تو وہ جن ہوگا، جادو ہوگا یا کچھ بھی کسی بھی طرح کا عمل ہوگا وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ میرے سامنے ایک مریض آیا، ادھر میرے قریبی ایک گاؤں کا تھا، انہوں نے اس پر حاضری ہوئی، سارا بڑی دیر پرانا معاملہ ہے، تو اس نے کہا جی کہ یہ بچی جو ہے یہ اس طرح پانی کے اوپر سے گزری اور ہم اس میں آگے، اور پوچھنے پر انہوں نے یہ وجہ بتائی اور حل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتی، اگر یہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتی، یہ محفوظ رہتی۔ اگر اس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی ہوتی ہیں، آخری 3 کل پڑھے ہوتے، آیات الکرسی پڑھی ہوتی، یہ محفوظ رہتی۔ یہ تو وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو، تو ہمیں کیا ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ پھر ایک تیسری جو چیز سب سے ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے کہ جی اس کو روکے کیسے۔ فلاں بندہ ہے، وہ پانی گرا جاتا ہے، دال گرا جاتا ہے، انڈا گرا جاتا ہے، کچھ بھی گرا جاتا ہے، اس کو روکے کیسے؟ میرے بھائی، ہمیں اس طرف نہیں محنت کرنی جس کا فائدہ نہ ہو، ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کا فائدہ ہو۔ مثلا ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، ہم خود وہ پڑھائی کرتے رہیں گے جس سے فائدہ ہو، جس سے ہم محفوظ رہیں۔ جادوگر یا جادو کرنے والا 1 بار شرارت کرے، 2 بار کرے، 5 بار کرے، 10 بار کرے، جب اس کو کوئی رزلٹ ہی نہیں ملے گا تو وہ خود بخود اس چیز سے ہٹ جائے گا۔ یہ تو عموماً دیکھنے کو ملا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ
اگر فرض کریں کہ وہ پھر بھی نہیں باز آ رہا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، سورت یونس آیت نمبر 77 کا آخری حصہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور سورت طٰہٰ آیت نمبر 69 کا آخری حصہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اس کو اپنی پڑھائی میں 100 مرتبہ ملا لینا، اللہ نے خود ہی اس کو نصیحت دے دینی، اس کو میرے رب نے اس کو سنبھال لینا، اس کو پکڑ لینا ہے کہ وہ اس شر پھیلانے سے باز آ جائے۔ اور سب سے اہم اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے، اگر کوئی اس طرح کا عمل، جادو جنات کا عمل کرنے سے باز نہیں آتا، 2 رکعت پڑھیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگے کہ میرے اللہ میں کمزور ہوں، تو قوی ہے، تو میری مدد فرما۔ تو جب بندہ کہتا ہے اپنے رب سے کہ میرے مالک میں کمزور ہوں، تو قوی ہے، تو میرا مالک اس بندے کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کو اس شر سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ چند ایک باتیں ہیں، ان پر انشاءاللہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔